الذین یعلمون والذین لا یعلمون صدق اللہ العظیم. آپ کہہ دیجیے کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں. میری آج کی تقریر کا موضوع دکان ہے ان کی اہمیت و فضیلت. آج میری زندگی کا بہترین اور خوشگوار موقع ہے کہ میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں اور اپنے حالات کا اظہار کر رہا ہوں اور اپنے رب سے التجا کر رہا ہوں کہ یا رب یہ التجا ہے کرم تو اگر کرے وہ باتیں زبان پہ جو دل پہ اثر کرے. اور آج کی تقریر کا موضوع جو میں نے چنا ہے وہ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سب سے پہلے وحی نازل ہوئی وہ علم سے ہی متعلق ہے. علم ایک انمول خزانہ ہے. علم ایک لازوال دولت ہے اور بہترین عبادت ہے. صاحب نکات نے بڑی خوبصورت بات لکھی کہ علم کی مومن میں ایک ایسا نور ہے جو مشکات نبوت کی چراغوں سے لیا گیا ہے. علم ایک ایسا نور ہے جو دل مومن کو ثابت رکھتا ہے. علم ایک ایسا نور ہے جو دل اور دماغ کو روشن بناتا ہے. علم ایک ایسا نور ہے جو قوموں کی خدمت کرواتا ہے. علم ایک ایسا نور ہے جو اپنے چاہنے والوں کی مستقبل کرواتا ہے. علم ایک ایسا نور ہے جو اپنے چاہنے والوں کو درجہ بناتا ہے. اس لیے سوال کون مقام محبوب دونوں جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے علم کا حاصل کرنا ہر زمان مرد اور عورت کا فرض ہے. علم عبادت ہے اور علم ایک دولت ہے. بصیرت ہے، علم طاقت ہے. محترم سامعین اور حاضرین اجزا، علم ایک روشنی ہے، علم ایک نور ہے، علم ایک کاوش ہے، علم ایک انمول خزانہ ہے، علم اطمینان ہے، احترام ہے، علم ایک عبادت ہے، علم ایک شعور ہے. علم کی اہمیت کا اندازہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب کوئی شخص اپنے گھر سے علم کی تلاش میں نکلتا ہے تو خدا خدا میں ہوتا ہے کہ کلک وہ پلٹ نہ آئے. اگر ہمارا ارادہ نیک ہے، ہماری نیت خالص ہے، ہمارے عزم جمع ہے تو ہمارا یہ ایمان ہے کہ علم کی مقدس شمع نہ صرف جو ہمارے دل کو روشن کرے گی بلکہ ہمارے مستقبل کو بھی روشن بنا دے گی. کیونکہ علم کی شمع کو روشن جو کیا کرتے ہیں زندہ رہتے ہیں، ہمیشہ وہ کام رہتے ہیں. وما علینا الا البلاغ. میرا نام میں آپ کے سامنے حدیث پیش کرنا چاہتی ہوں. حدیث نمبر 1، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں جائے گا. حدیث نمبر 2، الطہور نصف الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے. حدیث نمبر 3، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی. حدیث نمبر 4، من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے نہیں مانتا اللہ سے ناراض ہوتا ہے. حدیث نمبر 5، الکلمۃ الطیبۃ الصدقہ، اچھی بات کہنا صدقہ ہے. حدیث نمبر 6، الدین والنصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے. حدیث نمبر 7، الدین یسر، دین آسان ہے. حدیث نمبر 8، الدعاء والعبادۃ، دعا ہے عبادت ہے. میری کلاس میں بتاؤں میں آپ کے سامنے دعائیں پیش کرنا چاہتا ہوں. کھانا کھانے کی دعا بسم اللہ والا، برکت اللہ. کھانا کھانے کی بات کی دعا الحمدللہ الذی اطعمنا ورزقنا وجعلنا من المسلمین. شورے کی دعا ووالدکامت ویا، دودھ پینے کی بات کی دعا ومبارک علی فیہ وزدنا. پاک میں جانے کی دعا قومان نگاہو جو بھی کرنے کوشی والکبار. میرا چاند تاکہ اللہم اعز علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام. سبحان بارنے کی دعا سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون. گھر میں داخل ہونے کی دعا بسم اللہ دخلت واللہ توکلت ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. گھر سے نکلنے کی دعا بسم اللہ توکلت اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. ہم ان دونوں کی عزت کریں، ان کو نہ ستائیں، کسی قسم کی ان کو تکلیف نہ دیں، ان کی بے ادبی نہ کریں. ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے. جو بچے اپنے ماں باپ کا کہنا مانتے ہیں وہ دنیا میں بھی عزت پاتے ہیں اور آخرت میں بھی اللہ ان سے خوش ہوتا ہے. جو ان کی نافرمانی کرتا ہے اللہ ان کو دنیا میں بھی ذلیل کرتا ہے اور آخرت میں بھی اللہ ان سے ناراض ہوتا ہے. والدین کو ماننا اللہ کو ماننا اور ان کی نافرمانی کرنا اللہ کی نافرمانی کرنا ہے. اللہ نے ہمیں بتایا ہے کہ ہم کے لیے اس طرح دعا کریں ربی ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے اللہ آپ ان پر رحمت فرمائیے جس طرح
پھر وادی پاراں کے ہر ذرے کو چمکا دے، پھر وادی پاراں کے ہر ذرے کو چمکا دے، پھر شوق تماشا دے، پھر ذوق تقاضا دے، محروم تماشا کو پھر دیدار بینا دے، محروم تماشا کو پھر دیدار بینا دے، دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے، بھٹکے ہوئے آہوں کو پھر سوئے حرم لے چل، بھٹکے ہوئے آہوں کو پھر سوئے حرم لے چل، اس شہر کے خونگر کو پھر وسعت صحرا دے، پیدا دل ویراں میں پھر شورش محشر کر، پیدا دل ویراں میں پھر شورش محشر کر، اس محمل خالی کو پھر شاہد لیلا دے، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے۔ السلام علیکم۔ یہاں کے طلباء نے ایمان کے عنوان پر ایک مکالمہ تیار کیا ہے، بڑا ہی دلچسپ مکالمہ ہے۔ آپ یہاں اس مکالمے کا مشاہدہ کر کے چھوٹے چھوٹے بچوں کی صلاحیتوں کا اندازہ لگائیے، کس طرح انہوں نے اس مکالمے کی تیاری کی، اور ہمارے تمام اعمال، پوری زندگی کا دار و مدار تو ایمان ہی پر ہے۔ حضرات، آج کی دنیا میں ہر شخص خود کو سب سے بڑا، سب سے طاقتور، سب سے زیادہ ہوشیار، سب سے زیادہ خدا ترس و خدا پرست، سب سے زیادہ نیکوکار، سب سے زیادہ بلند بانگ، ہمالیہ شخصیت اور سب سے زیادہ باوقار ہستی کا مالک سمجھتا ہے۔ اپنے آگے سب کو نکما، نکٹو، احمد، بیوقوف اور زمین پر ایک بار وہ سمجھتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ کچھ نہ کچھ خوبی ہر انسان میں ہوتی ہے۔ اگر ساری کائنات
रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप मुझे नहीं जानते, मैं कौन हूँ? देखो मेरे सीने पर मेरा निशान मौजूद है, देखो तो सही, मैं अलिफ हूँ। जी हाँ, बच्चा बच्चा मुझे जानता है, हर जवान मुझे सलाम करता है और हर बूढ़ा मुझसे खाइफ रहता है। मैं दुनिया की सबसे बड़ी ताकत, वो ताकत जिसके सामने बड़े बड़े कलंदर और सिकंदर सजदा रेज होते हैं। दुनिया की हर शे का नाम मुझसे ही शुरू होता है। ये अर्ज, ये आसमान, ये आबशार, ये आबादी सब मेरे मोहताज हैं, मेरे बगैर इनका वजूद नामुकम्मल है। क्यों? अर्ज आसमान में अलिफ है कि नहीं? आबादी व आबशार में अलिफ है। अरे ये इंसान जिसे अजमतों करामत का ताज पहनाया गया, वो इंसान जिसकी तख्लीक इस सरजमीन पर सबसे पहले हुई, वो भी आदम है। अब आपका अमेरिका, इंग्लैंड, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इटली, इंडोनेशिया, अफ्रीका और एशिया, ये ऐसे मुल्क हैं जिनके दम खम से दुनिया के कारखाने चल रहे हैं। पूरी दुनिया इनके ताकत से कांपती है। एटम बम एक मामूली व हकीर चीज है, लेकिन आपको मालूम है कि जरा सी देर में जिंदगी के अमन को ताराज कर देती है, शहरों को मुनहदिम और किलों को मिस्मार बना देती है। इसलिए जिसके बगैर जान की प्यासी दुनिया बिल्कुल बेकार है। अरे भाई, मुझसे ही सबका वजूद है। मैंने इस सबसे जबरदस्त नारे इंकलाब जिंदाबाद लगाकर फिरंगियों से अपना मुल्क आजाद कराया। मौलाना आजाद जैसे हस्तियों ने अपने जान फिशा कोशिश से इंडिया को आजादी का ताज पहनाया। ये अंधेरे, ये उजाले, ये आंसू और आंसू से झील मिलाती हुई आंखें, ये कड़कदार आवाज, मजलूम की ये आह, सब मेरे ही करिश्मे साजी का नतीजा है। अलिफ ही से अनाज है जिसकी दुनिया भूखी है, जिसके बगैर इंसान की जिंदगी जाया है। अरे नादान, ये आज जिसमें हम और तुम सांस ले रहे हैं, सब दुनिया के अजीम तरीन पैगंबरों का नाम मुझसे ही शुरू होता है। ये आदम अलैहिस्सलाम जिनसे पूरी दुनिया के इंसानों ने जन्म लिया, ये इदरीस अलैहिस्सलाम जिनका मर्तबा अल्लाह ताला ने आसमानी किताबों में कहकर बुलंद फरमाया, ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिन्हें दोस्ती व खुलकत से सरफराज फरमाया गया, ये इस्माइल अलैहिस्सलाम जिन्होंने अल्लाह की घर की तामीर में हिस्सा लिया, फिर जिन्होंने मक्का की बुनियाद डाली, फिर जिसके गोद से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे फखरो कायनात ने जन्म लिया, ये इसहाक अलैहिस्सलाम जिन्होंने शाम में मस्जिद अक्सा की बुनियाद डाली जो अक्सर अंबिया अलैहिस्सलाम का किबला रही, ये अय्यूब अलैहिस्सलाम जिनके सब्र सिबात ने दुनिया को सुकून बख्शा, ये अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु जिन्होंने फितने इब्तिदा का खात्मा करके इस्लाम को असर नौ जिंदगी बख्शी। शुक्रिया। भाई अलिफ, आपने तो अपने खूब तारुफ करवाया। अरे आपने तो अपने जिहानत के खूब जोश खिलाए, लेकिन दूसरों को खूबियां भी तो पेश नजर होनी चाहिए, तब तो जरा काम भी अच्छा बनता है। मेरे सामने कुछ और इशारे हो रहे हैं, शायद वो भी कुछ कहना चाहते हैं। मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि वो आए और फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात, देखिए अलिफ ने अभी कितनी डेंगे मारी है। अलिफ जिसे उल्लू, अहमद, अनाड़ी, आकट, अब्तर, इफलास, इश्ताल अंग्रेजी बनाता है। इसने तो अपने बारे में बहुत कुछ कहा, मगर इसकी कोख से कभी किसी कारामशी ने जन्म नहीं लिया। मुझको देखो, मैं कौन हूँ, देखो मेरे सीने पे मेरा नाम मौजूद है, मैं नून हूँ, नून। देखिए दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल आने वाला, आए वक्त पर लोगों के काम आने वाला। नदी में जो तूफान उठता है, लोगों को नदी पार करने की कोई तरबियत नजर नहीं आती। उस वक्त लोग नाव ही लेकर नदी पार करते हैं। नूह अलैहिस्सलाम वो पैगंबर हैं जिन्हें आदम सानी कहा जाता है, जिन्होंने बदी और बुराई का खात्मा करने के लिए एक इशारे से पूरी दुनिया को गरकाब कर दिया था और नेक लोगों को नबी के जरिए बचा लिया था। क्या नज़ीर अकबर आबादी ने उर्दू नज़म की इब्तिदा ना की? खुद नज़म की इब्तिदा मुझसे होती है। नमाज जिसके बगैर इस्लामी जिंदगी और रूह की लाज बाकी नहीं रहती। इतनी अहमियत और फजीलत हमारी इबादत के क़यामत में सबसे पहले नमाज के बारे में सवाल होगा, उसमें भी मैं ही हूँ। अरे ये नाक जिसे तुम खुशबू और बदबू की तमीज़ करते हो, मेरी रिहाने मन्नत है। ये नस जिससे खून दौड़ता है और तुम्हारे जिस्म की हिफाजत रहती है, अगर ये रुक जाए तुम खामोश हो जाओ। ये नजरें जिससे तुम ये नजारे कर रहे हो और दुनिया के मनाज़िर लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हो, सब मेरे ही दम से कायम है। और मुझे से ऐसे तमाम सिफ़ात वजूद में आते हैं तो इंसान को अच्छा रखने के लिए काफी है। खुद नज़म की
علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب بن کے فلک زار دکھاتا ہے ہمیں آنکھ, اب بن کے فلک زار دکھاتا ہے ہمیں آنکھ, ذرہ وہی ہے جس کو اچھالا تھا ہمیں نے. آپ حضرات اس کا چہرہ تو دیکھیے, ارے تو نور نہیں بلکہ حروف ہجا میں ایک بدنما داغ ہے. نہ تواں ہے, نہ خواندہ ہے, نہ دان ہے, پھر بھی میرے بھائی الف کے سامنے عقل کو کرتا ہے. شرم نہیں آتی طلبہ کو ناغہ کرنے کا تو سبق دیتا ہے. تو نے جو کچھ دیکھا تو وہی بن گیا. یہود و نصارہ کا تو ناقوس بن بیٹھا. ناقوس وانا کرا ہے, نجاست کا ڈیر ہے, نیچے بیٹھنے والے اور پھر بھی نخوت کرے. بڑے افسوس کی بات ہے, بڑے افسوس کی بات ہے. نشے میں آ کر نشتر لگانا, اس پر نظر کی کیفیت پیدا کرنا تیرا شیوا ہے. تو صرف نفر اور نفاق کا پجاری ہے. رات میں نقاب لگا کر نکل بھاگنا تیرا محبوب مشغلہ ہے. اب سوچو تو صحیح, سوچ میں کاغذ بلی ہاتھ کو چلے والا مفہوم ہے. اور باتیں دیکھو سب سے زیادہ بناتا ہے. ارے مجھے دیکھو, میں الف ہوں, الف تمہاری آغوش بڑی کشادہ ہے. آفتاب کی طرح چمکنے والا, ہر ذرے کو روشن کرنے والا, آن بان اور آئینے کی طرح اپنا خود ہوں. کہیں ہم آتشیں اسلحہ بن جاتے ہیں, کہیں آدم خاک آدم اتفاق سے دنیا کی گودی بھر جاتے ہیں, کہیں آدم خاکی بن کے آدم اتفاق سے دنیا کی گودی بھر دیتے ہیں. ہم دنیا کی ہر چیز میں تمہیں ملیں گے, آم, املی, اناناس, امرود, انگور, انڈا. میرے وجود سے تم قائم ہو, پھر بھی میری طاقت کیا گئے, تمہیں دم مارنے کی طاقت, ڈوب مرنا چاہے جاؤ ڈوب مرو. شکریہ. مجھے بھی حکم ہے کہ میں بھی تعارف کراؤں. ابھی آپ کے سامنے بہت لفاظی کی گئی, میں صرف اپنی بات سامنے رکھوں گا. میں اردو کا 35واں, فارسی کا 32واں, ہندی کا 26واں اور عربی کا 28واں حروف ہوں. حرف ہجا کی آخری کڑی ہوں. میرے بغیر ساری چیزیں نامکمل ہیں. میں ہر زبان کا آخری حرف ہوں. اور آپ کو معلوم ہے کہ اعتبار آخر کو ہوتا ہے. اگر کسی نے تمام نیکیاں کی اور مرتے وقت اس کی زبان سے وحدانیت کا صدور نہ ہوا تو وہ دوزخی ہو جاتا ہے. اسی طرح اگر ایک شخص تمام معاصی کے سمندر میں غرق آب رہا اور آخری وقت میں اس نے کلمہ پڑھ لیا تو وہ جنتی ہو جاتا ہے, اس سے نجات مل جاتی ہے. تو میرے پر دار و مدار ہے. ساری چیزوں کا اگر میں نہ ہو تو یہ کارخانے کائنات چل ہی نہیں سکتی. میں تو حسین و خوبصورت چیز ہوں جو دنیا کے تمام حسین سے زیادہ حسین و خوبصورت ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن مجھ سے ہی شروع ہوتا ہے. بنی اسرائیلی پیغمبر کا سلسلہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے ہوتا ہے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی ابتدا مجھ سے ہوتی ہے. یوشع بن نون کو بھی میں نے ہی جہاد کا غالب دیا ہے. یونس علیہ السلام کا رتبہ مجھ سے ہی بلند ہوا ہے. یحییٰ علیہ السلام کی عفت کا باب بھی مجھ سے ہی شروع ہوتا ہے. اگر آپ کی یادداشت محفوظ ہے تو یادوں کے گھنے سائے میں میرا عکس دیکھو گے. اور دوستو, جب یتیم عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلخراش مکہ کی زندگی پڑھو گے تو خون کے آنسو رو گے اور اس سرزمین پر جب آ کر رہنا دو بار ہو جائے گا. تب اشرفی کی زمین پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتخاب فرمائیں گے. اگر تمہیں کھانے کا شوق ہے تو پلاؤ کی ایک میں مجھے تلاش کر لینا. خدا کی یکتائی کا آغاز بھی مجھ سے ہی ہے. میرے ساتھیوں, دنیا کے اندر اگر ایک چیز پیدا ہو جائے تو اس کے آگے ساری کائنات جھک جائے. وہ یقین کی صفات ہے. اگر انسان کے اندر یقین کی طاقت پیدا ہو جائے تو کتنے ہی لوگ ایسا ارغمال بنا لے, اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. آپ حضرات یک طرفہ فیصلہ نہ